ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تمہارے گھرانے کے لوگوں میں سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تمہیں ہرگز اس چیز کو نہ مانگنا چاہیے جس کا تمہیں مطلق علم نہ ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہو۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے، میرے پالنہار، میں آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہ بخشیں گے اور آپ مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کی اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا اور اللہ تعالیٰ کا جواب۔ یاد رہے کہ یہ دعا نوح علیہ السلام کی محض اس غرض سے تھی کہ آپ کو صحیح طور پر اپنے ڈوبے ہوئے لڑکے کا حال معلوم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ پروردگار، یہ بھی ظاہر ہے کہ میرا لڑکا میرے اہل میں سے تھا اور میرے اہل کو بچانے کا آپ کا وعدہ تھا، اور یہ بھی ناممکن کہ آپ کا وعدہ غلط ہو، پھر یہ میرا بچہ کفار کے ساتھ کیسے غرق کر دیا گیا؟ جواب ملا کہ آپ کی جس اہل کو نجات دینے کا میرا وعدہ تھا اس میں آپ کا یہ بچہ داخل نہ تھا۔ میرا وعدہ ایمانداروں کی نجات کا تھا۔ میں کہہ چکا تھا، جیسا کہ اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، یعنی اپنے اہل کو بھی تو کشتی میں چڑھا لیجئے مگر جس پر میری بات بڑھ چکی ہے۔ یہ بوجہ اپنے کفر کے انہی میں تھا جو میرے سابق علم میں کفر والے اور ڈوبنے والے مقرر ہو چکے تھے۔ ایک اہم فائدہ یہ بھی یاد رہے کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دراصل نوح علیہ السلام کا لڑکا تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے نطفے سے نہ تھا بلکہ بدکاری سے تھا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی کا اگلے گھر کا لڑکا تھا، یہ دونوں قول غلط ہیں۔ بہت سے بزرگوں نے صاف لفظوں میں اسے غلط کہا ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سے سلف سے منقول ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی زناکاری نہیں کی۔ بس یہاں اس فرمان سے کہ وہ آپ کے اہل میں سے اے نوح نہیں ہے، یہی مطلب ہے کہ آپ کے جس اہل کی نجات کا میرا وعدہ ہے یہ آپ کا لڑکا ان میں سے نہیں۔ یہی بات سچ ہے اور یہی قول اصلی ہے، اس کے سوا اور طرف جانا محض غلطی ہے اور ظاہر خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس بات کو قبول ہی نہیں کر سکتی کہ اپنے کسی نبی کے گھر میں زانیہ عورت دے۔ خیال فرمائیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جن منافقوں نے بہتان بازی کی تھی ان پر اللہ تعالیٰ کس قدر غضبناک ہوئے۔ اس لڑکے کے اہل میں سے نکل جانے کی وجہ خود قرآن نے بیان فرما دی ہے کہ اس کے عمل نیک نہ تھے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک قرات انہ عامل عملا غیر صالح ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ مسند کی حدیث میں ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہ عمل غیر صالح پڑھتے سنا ہے اور یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم پڑھتے سنا ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن ابی داؤد نے سنن ترمذی کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 کے بارے میں، جس کے اندر اللہ نے نوح اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویوں کے بارے میں کہا کہ ان دونوں نے خیانتیں کی، تو اس کا کیا مطلب؟ ان دونوں کی خیانت کیا تھی؟ تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس سے مراد زنا نہیں یعنی بدکاری نہیں ہے، بلکہ نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت تو یہ تھی کہ لوگوں سے کہتی تھی یہ مجنون ہے یعنی پاگل، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ جو مہمان لوط علیہ السلام کے ہاں آتے اپنی قوم کو خبر دیتی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہ عمل غیر صالح۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے جب نوح علیہ السلام کے لڑکے کے بارے میں سوال ہوا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سچے ہیں، اللہ نے اسے یعنی نوح علیہ السلام کا لڑکا فرما دیا ہے،
پس وہ یقیناً نوح علیہ السلام کا ثابت النسب لڑکا ہی تھا۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور یہ بھی یاد رہے کہ بعض علماء کا قول ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی زناکاری نہیں کی، ایسا ہی مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے، اور یہی ابن جریر رحمہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور فی الواقع ٹھیک اور صحیح بات بھی یہی ہے۔ قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری طرف کی سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جائیے جو آپ پر ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ انہیں اس سے پہلے نہ تو آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، بس آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کا کشتی سے اترنا۔ کشتی ٹھہری اور اللہ کا سلام آپ پر اور آپ کے تمام مؤمن ساتھیوں پر اور ان کی اولادوں میں سے قیامت تک جو ایماندار آنے والے ہیں سب پر نازل ہوا، ساتھ ہی کافروں کے دنیاوی فائدے سے مستفید ہونے اور پھر عذابوں میں گرفتار ہونے کا بھی اعلان ہوا۔ پس یہ آیت قیامت تک کے مؤمنوں کی سلامتی اور برکت پر اور کافروں کی سزا پر ہے۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب اللہ جل شأنہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ فرما لیا تو روئے زمین پر ایک ہوا بھیج دی جس نے پانی کو ساکن کر دیا، یعنی ٹھہرا ہوا، اور اس کا ابلنا بند ہو گیا۔ ساتھ ہی آسمان کے دروازے بھی جو اب تک پانی برسا رہے تھے بند کر دیے گئے، زمین کو پانی کے جذب کر لینے کا حکم ہو گیا۔ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور بقول اہل تورات کے 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کشتی نوح جودی پر لگی۔ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں کھل گئیں۔ اس کے 40 دن کے بعد کشتی کے روزن پانی کے اوپر دکھائی دینے لگے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کوے کو پانی کی تحقیق کے لیے بھیجا لیکن وہ پلٹ کر نہ آیا۔ آپ نے کبوتر کو بھیجا جو واپس آیا، اپنے پاؤں رکھنے کو اسے جگہ نہ ملی، آپ نے اپنے ہاتھ پر لے کر اسے اندر لے لیا۔ پھر 7 دن کے بعد اسے دوبارہ بھیجا، شام کو وہ واپس آیا، اپنی چونچ میں زیتون کا پتا لیے ہوئے تھا۔ اس سے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے۔ پھر 7 دن کے بعد بھیجا، اب کی مرتبہ وہ نہ لوٹا تو آپ نے سمجھ لیا کہ زمین بالکل خشک ہو چکی۔ الغرض پورے 1 سال کے بعد نوح علیہ السلام نے کشتی کا سرپوش اٹھایا اور آواز آئی کہ اے نوح، ہماری نازل کردہ سلامتی کے ساتھ اب اتر آؤ۔ نوح علیہ السلام کا یہ قصہ اور اسی قسم کے گزشتہ واقعات وہ ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئے، لیکن بذریعہ وحی کے ہم آپ کو ان کی خبر کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت اس طرح کھول رہے ہیں کہ گویا ان کے ہونے کے وقت آپ وہیں موجود تھے۔ اس سے پہلے نہ تو آپ کو ہی ان کی کوئی خبر تھی، نہ آپ کی قوم میں سے کوئی اور ان کا علم رکھتا تھا کہ کسی کو بھی گمان ہو کہ شاید آپ نے ان سے سیکھ لیے ہوں۔ پس صاف بات ہے کہ یہ وحی الہی سے آپ کو معلوم ہوئے اور ٹھیک اسی طرح جس طرح اگلی کتابوں میں موجود ہیں۔ بس اب آپ کو ان کے ستانے جھٹلانے پر اے نبی صبر و سہار کرنی چاہیے۔ ہم آپ کی مدد پر ہیں، آپ کو اور آپ کے تابع داروں کو ان پر غلبہ دیں گے، انجام کے لحاظ سے آپ ہی غالب رہیں گے۔ یہی طریقہ اور پیغمبروں کا بھی رہا۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔
اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی یعنی اللہ کے رسول ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ انہوں نے کہا میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو۔ میری قومی بھائیو، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر اس اللہ کے ذمے ہے جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لینے کے؟ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے اللہ سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اللہ کے حضور میں توبہ کرتے رہا کرو کہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دیں اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دیں، تم باوجود گنہگار ہونے کے روگردانی نہ کرو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو دعوت۔ نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے انہیں ان کی قوم عادیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اللہ کے سوا اوروں کی عبادت سے روکا اور بتلایا کہ جن کو تم پوجتے ہو ان کی پوجا خود تم نے گھڑ لی ہے، بلکہ ان کے نام اور وجود تمہارے خیالی ڈھکوسلے ہیں۔ ان سے کہا کہ میں اپنی اس نصیحت کا کوئی بدلہ اور معاوضہ تم سے نہیں چاہتا، میرا ثواب میرے رب اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں لاتے کہ دنیا آخرت کی بھلائی کی تمہیں راہ دکھانے والا تم سے کوئی اجرت طلب کرنے والا نہیں؟ تم استغفار میں لگ جاؤ، گزشتہ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرو اور توبہ کرو، آئندہ کے لیے گناہوں سے رک جاؤ۔ یہ دونوں باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس پر آسان کرتے ہیں، اس کا کام اس پر سہل کرتے ہیں، اس کی شان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سنو، ایسا کرنے سے تم پر بارشیں برابر عمدہ اور زیادہ برسیں گی اور تمہاری قوت طاقت میں دن دگنی رات چگنی برکتیں ہوں گی۔